مبارک خاندان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا پٹکا باندھنے کا طریقہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے۔ انہوں نے پٹکا اس لیے باندھا تھا کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کو دور کر دے۔ پٹکا باندھ کر خود کو خادمہ کی صورت میں پیش کر کے پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر نکلے۔ اس وقت ابھی آپ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی اور بیت اللہ کے قریب ایک درخت کے پاس جو رزم کی اوپر مسجد حرام کے بالائی حصے میں تھا انہیں لا کر بٹھا دیا۔ ان دنوں میں کسی بھی انسان کے وجود سے خالی تھا اور ہاجرہ کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تیلے میں کھجور اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئے اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس وادی میں جہاں کوئی بھی منتپس موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بار بار اس جملے کو دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ آخر ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بول اٹھی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئی اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب وہ مقام ثنیہ پر جہاں سے یہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے پہنچے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی: میرے رب، میں نے اپنے خاندان کو اس وادی زر میں ٹھہرایا ہے۔ قرآن مجید کی آیات یشکرون تک آپ کی دعائیں کلمات نقل ہوئی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انہیں دودھ پلانے لگی اور خود پانی پینے لگی۔ آخر جب مشکیزہ کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے بیٹے بھی پیاسے رہنے لگے۔ وہ اب دیکھ رہی تھی کہ سامنے ان کا لخت جگر پیاس کی شدت سے بیچ و تاب کھا رہا ہے یا کہا کہ زمین پر لوٹ رہا ہے۔ وہ وہاں سے ہٹیں کیونکہ انہیں دیکھنے سے دل بے چین ہوتا۔ صفا پہاڑی جو وہاں سے سب سے زیادہ قریب تھی چڑھ گئی۔ وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی متنفس نظر آتا ہے لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا۔ وہ صفا پہاڑی سے اتر گئی اور جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا اور کس پریشانی کے حال کی طرح دوڑنے لگی۔ پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑ پر آ گئی۔ اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی منتپس نظر آتا ہے لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 مرتبہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے لیے سعی اس لیے مشروع ہوئی 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھے تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ خاموش، یہ خود اپنے ہی سے کہہ رہی تھی، اور آواز کی طرف انہوں نے کان لگا لیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ پھر انہوں نے زمزم کی جگہ پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنے ایڑی سے زمین میں گاڑ کھدائی، یہ کہا کہ اپنے بازو سے، جس سے وہاں پانی نمودار ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ
نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ جب وہ بھر چکی تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتی ہوئی چشمے کی صورت اختیار کر لیتی۔ بیان کیا ہے کہ حضرت حاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے ضائع ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہی خدا کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کے والد تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب جہاں بیت اللہ ہے، اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی، سیلاب کا دار آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں ان کی شب روز گزرتے رہی اور آخر ایک دن قبیلے جرم کے چند گرانے مقام قدہ کے راستے سے گزر کر مکہ نشیبی لوگوں نے کہا کہ یہ فرندہ پر منڈلا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی اس وادی سے گزرے یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ پایا۔ آخر انہوں نے اپنے ایک آدمی یا دو آدمی بھیجے، وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا، چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ یہاں آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی کے پاس ہی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں قیام کی اجازت دیں گے؟ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق ملکیت کا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسماعیل کو پڑوسی مل گئی تھی، ان لوگوں کی وجہ سے انسیت ہی، چنانچہ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا، اور سب لوگ بھی یہیں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے، اور بچہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوا اور ان سے عربی زبان سیکھ لی۔ جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں، سب کو آپ بھلے لگتے، چنانچہ جرم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو دیکھنے تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے ان کے معاشی وغیرہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے، بڑی تنگی ترشی میں گزارا وقت ہوتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت سی محسوس کیا اور پوچھا کہ کیا کوئی صاحب آئے ہوئے تھے؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک بزرگ اس صورت کے یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ تلاش معاش میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے معاش کا کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزارت بڑی تنگی سے ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے تمہیں کوئی نصیحت بھی کی تھی؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور
کہہ گئے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دی گئی ہے کہ میں تمہیں جدا کر دوں، اب تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنو جرم میں ایک دوسرے عورت سے شادی کر لی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی کی تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیسا حال ہے؟ آپ نے ان کے گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی فراخی ہے۔ انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ گوشت۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اور پیتے کیا ہو؟ بتایا کہ پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ انہیں اناج میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف گوشت اور پانی پر خوراک کا انحصار مدعوت کے ساتھ مکہ کے سوا اور کسی خطے زمین پر بھی موقوف نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائے تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی ذو شکل کے آئے ہوئے تھے۔ بیوی نے ان کی تعریف کی، پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا اور میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ کو انہوں نے سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے، چوکھٹ تم ہو اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں تشریف نہیں لائے۔ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں اپنے تیر بنا رہا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بھی میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اونچے مقام کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے اور اسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیے جاتے تھے اور یہ دونوں حضرات یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، پروردگار ہماری طرف سے قبول کیجیے، بے شک آپ بڑے سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ دونوں